شراکت داری سے کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے تعاون پر یقین رکھنے والی تنظیم امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کرونا وائرس کے اس مشکل دور میں بغیر کسی رنگ، نسل اور مذہب کے ضرورت مند افراد کی خدمت۔ رمضان شریف میں خدمات کی لازوال مثال، مایوسی کے اس دور میں امید صبح نو۔ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء، انہم سفینۃ النجاۃ ومصباح الہدی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سامعین محترم اور ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، چو می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا اور انجام دینا ایک کار کٹھن ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے اور اپنے طرز زندگی سے دنیا کی دیگر اقوام کے سامنے اسلام کی وہ تصویر پیش کریں کہ ہم کو خود نہ کہنا پڑے ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہمارا عمل دیکھ کر ہر فرد یہ اقرار کرنے پر، اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعی ان کے طرز زندگی میں اور دوسروں کے طرز حیات میں زمین و آسمان کا بہت موجود ہے۔ اور یہ سب کچھ اس صورت میں ممکن ہے جب ہم صفات حسنہ سے متصف ہو جائیں۔ کون سی صفات حسنہ؟ جن کی تمنا اور دعا ہم رب العالمین کے حضور اس ماہ مبارک رمضان میں خاص طور پر اور دیگر عبادات میں عام طور پر کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حسنہ دنیا میں، حسنہ آخرت میں۔ وہ حسنہ کیا ہے؟ وہ حسنہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے امن کے پیامبر بنیں، ہم دوسروں کے لیے سلامتی کے سفیر بنیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ ہم اپنے گھر والوں کے لیے نمونہ عمل بنیں۔ وہ صفات حسنہ کیا ہیں؟ ہم دوستوں کے لیے ایک رول ماڈل بنیں۔ اور ان سارے امور سے متصف ہونے کے لیے فلسفے کی جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں سخاوت، شجاعت، دیانت، امانت اور شرافت یہ صفات حسنہ ہیں، لیکن یہ الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ قوت محرکہ پیدا نہیں کرتے، بلکہ موٹیویٹ کرنے والی قوت جو ہوتی ہے وہ ایک پیکر کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے ہدایت صرف کتابوں کی شکل میں نہیں بھیجی، بلکہ کتابوں کو رسولوں پر نازل کیا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسول بھیجے آیات کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ۔ کیوں؟ تاکہ وہ انبیاء و مرسلین ہمارے لیے
رول ماڈل کی شکل میں ایک قوت محرکہ فراہم کر سکیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صفات حسنہ حاصل کرنے کے لیے ہم کو اسوہ حسنہ کا اتباع کرنا، اسوہ حسنہ کی مطابقت کرنا ہمارے لیے لازم قرار پایا۔ اور پھر سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، خود کو اخلاق الہی سے متصف کرو۔ یہ اخلاق الہی کیا ہوتے ہیں؟ میں اخلاقی لغوی اور اصطلاحی معنی و مفاہیم کو آپ کی خدمت میں عرض کروں اس سے پہلے ایک واقعہ ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی نے آ کر ام المومنین سے یہ پوچھا کہ آپ اخلاق مصطفی کو ترتیب دیجیے یا اخلاق مصطفی کو بیان کیجیے۔ تو بی بی نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا۔ یعنی یہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، یہ قرآن صامت ہے، اور سرکار ختمی مرتبت قرآن ناطق ہے۔ ہمارے لیے ہدایت کا منبع سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تمام حسنات وہاں جمع ہو گئی ہیں۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، اخلاق محمدی کی فہرست بیان کیجیے۔ آپ نے سائل سے دریافت کیا کہ کیا تو دنیا کی نعمتوں کو شمار کر سکتا ہے؟ اس نے کہا مولا بہت مشکل ہے کہ دنیا کی نعمتوں کی کوئی لسٹ بنائی جا سکے، وہ تو بے حد اور بے شمار ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو دنیا کی نعمتوں کی فہرست نہیں بنا سکتا، جبکہ قرآن مجید نے دنیا کی نعمتوں کو قلیل ارشاد فرمایا، متاع الدنیا قلیل، اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کی فہرست بناؤں جس کو رب العالمین نے خلق عظیم ارشاد فرمایا ہے، انکا لعلی خلق عظیم۔ اس تمہید کو میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ صفات حسنہ سے دور کرنے والی قوت وہ کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں پھر آپ کی خدمت میں اخلاق کے معنی و مفاہیم اصطلاحاً اور لغوً پیش کروں گا۔ دیکھیے، رب العالمین نے جو فرائض اپنے حبیب کے سپرد کیے، ان میں ایک اہم ترین فریضہ تھا تزکیہ نفس۔ میں نے سورہ جمعہ کی دوسری آیت کو تلاوت کیا تھا اپنی گفتگو کے آغاز میں۔ ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے جس نے امیین میں رسول مبعوث فرمایا۔ وہ کیا کرتا ہے رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہے فرائض نبوت۔ آیات کو تلاوت کرنا نسبتاً آسان ہے، آج تک آیات تلاوت کی جاتی ہیں، حافظان قرآن الحمدللہ ملت میں موجود ہیں۔ کتاب و حکمت کی تعلیم، اچھے اچھے تعلیم یافتہ حضرات علماء ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن سرکار ختمی مرتبت کا مشکل ترین فریضہ جو تھا وہ یزکیہم تھا، تزکیہ نفس تھا۔ میں نے کیوں کہا وہ نسبتاً آسان ہے؟ یہ بہت کار کٹھن ہے، کار دشوار ہے۔ کون سا؟ نفس کا تزکیہ۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ اس لیے عرض کی کہ آپ دیکھتے ہیں جو نماز آپ پڑھتے ہیں یا جو روزے آپ رکھتے ہیں، وہ سفر میں آپ کے لیے مختلف قسم کی جو اس میں لچک ہے، قصر ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ بیماری میں آپ روزہ نہیں رکھتے، فعدۃ من ایام اخر، بعد میں اس کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ لیکن تزکیہ نفس ایک ایسا جوہر ہے جس کا اسلام آپ سے تقاضا کرتا ہے ہر وقت رہے۔ اس لیے ایک بات اور کہتا ہوں، اللہ کے رسول کی دعوت پر بت پرستی کو ترک کر دینا آسان تھا، لیکن تزکیہ نفس مشکل تھا، اس لیے
کہ وہ بت جو مٹی سے بنایا جاتا ہے، جو پتھر سے بنایا جاتا ہے، جو لکڑی سے بنایا جاتا ہے، اس کا توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن وہ بت جو ہمارے نفس میں ہوتا ہے اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہ کون سا بت ہے؟ ایگو کا بت، انا کا بت، خودداری کا بت، تکبر کا بت، غرور کا بت، سرداری کا بت، یہ وہ بت ہیں۔ ان سے جب تک نجات نہ ہو، اخلاق اور صفات حسنہ استوار نہیں ہو سکتے۔ اس بت کو توڑنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اور سرکار ختمی مرتبت نے اسی بت کو توڑنے کے لیے اللہ کے دین کی تبلیغ کی راہ میں ایک پرصحبت پرمصائب زندگی گزاری، اور اس بت کو توڑنے کی پریکٹس مسلمانوں میں اس طرح کرائی، تربیت اس طرح کی کہ سرکار ختمی مرتبت نے پہلا مؤذن جو مقرر کیا تھا، آپ جانتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلال اس شخصیت کا نام ہے جو حبش کے رہنے والے تھے، اور عربوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کے اس معاشرے میں جہاں عربوں نے کفر سے، شرک سے اسلام قبول کیا تھا، پہلے مؤذن بنائے گئے تھے۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ بلال شین نہیں کہہ پاتے تھے، ان کو لفظ شین کی ادائیگی میں مشکل تھی۔ عرب کون تھے؟ جو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز کیا کرتے تھے، ساری دنیا کو یہ عجم کہتے تھے اور اپنی زبان پر انہیں فخر تھا۔ ایسے معاشرے میں سرکار دو عالم کا حضرت بلال کو پہلا مؤذن مقرر کر دینا دلوں پر بہت گراں گزرتا تھا، کیونکہ بلال شین نہیں کہہ پاتے تھے۔ اور جب لوگوں نے کہا تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ سین و بلال شین عند اللہ۔ بلال کیا کہتے تھے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا بلال کا شین اللہ کے نزدیک سین ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کروں، یا رسول اللہ، بے شک ایسا ہی ہے، لیکن آپ کسی فصیح و بلیغ عربی کو مؤذن کیوں نہیں بناتے؟ حبشی کو مؤذن کیوں بناتے ہیں؟ مجھے میری جستجو سے جو جواب ملا وہ یہ کہ سرکار یہی ارشاد فرماتے کہ انہوں نے مٹی کے، پتھر کے بت تو توڑ دیے ہیں، لیکن ایک بت ہے جو ابھی بھی پروان چڑھ رہا ہے، اور انسان کے لیے مشکل ترین امر اسی بت کو توڑ دینا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ غور کیجئے وہ آخر کون سا عمل تھا جس کو بلال کی تقرری مؤذن سے سرکار دو عالم انجام دے رہے تھے۔ وہ یہ تھا کہ کل تک بلال غلام تھے، اور اس معاشرے میں غلامی اور ملکیت کا تصور موجود تھا۔ غلام کون ہوتا تھا؟ جو مالک کے بلانے پر لبیک کہتا ہوا دوڑتا تھا۔ اب سرکار دو عالم اس بت کو پاش کرنے کے لیے جدوجہد یہ کر رہے ہیں کہ بلال اذان کہیں گے، اب بلال کہیں گے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کیا مطلب ہے؟ کل تک جو تمہارے پکارنے پر لبیک کہتا ہوا آتا تھا، آج تمہارے نفس کا بت میں اس طرح توڑنا چاہتا ہوں، یہ غلام پکارے گا اور تم دوڑتے ہوئے آؤ گے۔ اور یہ بات سرداروں کو گراں گزرتی تھی، اور یہ آج تک انسان کی زندگی کا المیہ ہے کہ اس بت کو وہ کیسے توڑے۔ اس بت کو توڑنے کا عمل ہے جس کو قرآن مجید نے یزکیہم تزکیہ نفس قرار دیا ہے، اگرچہ کہ اس کی تفصیلات ایسی ہیں جو اس دامن وقت کی تنگی میں بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ بات ہمارے لیے اہم ہے کہ وہ چیز جس سے آپ کے نفس کو اذیت پہنچے، لیکن اگر حکم خداوندی میں ہو اور آپ پھر بھی نفس کی خواہش کو کچل دیں، تو سمجھیے کہ وہی مقام ہے جو آپ کو تقرب الہی تک پہنچائے گا۔ دیکھیے، اقبال نے کہا تھا کہ مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، نظر کسی کی فقیہانہ ہو تو کیا کہیے۔ دیکھیے، سرکار ختمی مرتبت
ایک راستے سے گزرتے تھے. اس راستے پر ایک بڑھیا کا گھر تھا، کافرہ کا گھر تھا. وہ کافرہ کیا کرتی تھی؟ اپنے گھر کا تمام کوڑا کرکٹ، گاربیج، ٹریش جمع کر لیتی تھی. جب حضور وہاں سے گزرتے تھے تو آپ کے سر مبارک پر پھینک دیا کرتی تھی. یہ بات ایک دن نہیں ہوئی عزیزو. سرکار دو عالم روزانہ گزرتے تھے اور وہ روزانہ کوڑا پھینکتی تھی. اگر آپ کو ایک راہ پر تکلیف ہو، ایک فری وے پر ٹریفک بھی جام مل جائے تو آپ راستہ بدل دیتے ہیں. میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ سرکار ختمی مرتبت نے اس بڑھیا کے اس عمل کی وجہ سے راستہ بدل دیا. ہو سکتا ہے نا کہ بھئی اس راستے پر اگر ایک بڑھیا کوڑا ڈالتی ہے تو آپ دوسرے راستے سے جائیے. نہیں، سرکار اسی راستے سے جاتے ہیں اور بڑھیا کوڑا ڈالتی ہے. رسول اللہ نے اپنے اس عمل سے ہم کو یہ پیغام دیا، اور میں ویژن آف ساؤتھ ایشیا کے توسط سے عالم اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. سرکار ختمی مرتبت نے ہم کو یہ تعلیم کیا کہ جو مشکلات دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے وہ لوگوں کے دل و دماغ نہیں بدل سکتا. لہذا آپ نے راستہ نہیں بدلا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے سر مبارک پر کوڑا نہیں گیا. کوئی اور ہوتا تو خوش ہو جاتا. اللہ کے رسول نے دریافت کیا وہاں رہنے والوں سے کہ اس بڑھیا نے آج کوڑا نہیں پھینکا. بتایا گیا کہ وہ کافرہ آج بیمار ہے. اللہ کا رسول اس کے دروازے پر پہنچ گیا، دستک دی. بڑھیا نے دروازہ کھولا، حضور کو دیکھا، کہنے لگی، اے محمد، اس وقت انتقام لینے آئے ہو جب میں بیمار ہوں، کمزور ہوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں انتقام لینے نہیں آیا. مجھ کو معلوم ہوا ہے تو بیمار ہے، میں تیری عیادت کرنے آیا ہوں. تجھے کسی شے کی ضرورت تو نہیں ہے، دوا تو درکار نہیں ہے، علاج میں کوئی مشکل یا رکاوٹ تو نہیں ہے. بڑھیا کہنے لگی کہ اب تک تو مجھ سے بڑا اے محمد تیرا دشمن کوئی نہ تھا، لیکن آج کے بعد سے تجھ سے زیادہ مجھے کوئی اور پیارا نہیں ہے. میں تجھے جانے نہ دوں گی جب تک کہ اپنے دین کا کلمہ تو مجھ کو نہ پڑھا دے. اور اس کافرہ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اسلام کو قبول فرمایا. آپ دیکھتے ہیں یہ عمل حضور کے خطبے کے ذریعے نہیں ہوا، یہ عمل کسی حدیث کے ذریعے نہیں ہوا، کسی آیت کی تلاوت سے نہیں ہوا. یہ تزکیہ نفس کا وہ مرحلہ ہے جس سے ایک جہنم میں جانے والے وجود کو سرکار دو عالم نے جنت میں جانے کے لائق بنا دیا. اور یہی وہ ارشاد پیغمبر تھا جو آپ نے تبلیغ آغاز پر کوئے ابو قبیس کی بلندی سے مسلمانوں کے سامنے، مستقبل کے مسلمانوں کے سامنے، اس وقت تو کفار تھے، وہ کیا فرمایا تھا آپ نے اہل مکہ سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ. بس اتنا نہیں فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ. اگلا لفظ یہ تھا وَتُفْلِحُوا، فلاح کے قابل بن جاؤ. ہمیں اس لفظ کو لوح قلب پر نقش کر لینا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی قبولیت یہی ہے کہ آپ فلاح کے قابل ہو جائیں. یہ وہ پہلا بیج ہے جس سے شجرہ طیبہ کی کونپل پھوٹتی ہے، اور یہ ایک ننھی سی کونپل کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور پھر اتنا گھناور درخت بن جاتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو اپنے سائے میں لے لیتا ہے. لیکن اصول یہی رہے گا، وہ اصول یہ ہے کہ آپ کا دین آپ کی زندگی میں ایسے نظر آئے کہ آپ بھی فلاح کے لائق ہوں اور جس سے آپ کا رابطہ ہو وہ بھی فلاح کے لائق ہو جائے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ صفات حسنہ سے خواہشات نفسانی کو کچل کر جذبوں کا غلام بننے کے بجائے جذبوں کا حکمراں بننے کے بعد اپنے فرائض میں توازن پیدا کرنے. اب آئیے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ عرض کروں گا کہ اخلاق کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے، تو اس بات کو سمجھ لیجئے. سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا تھا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ہم جانتے ہیں حضور نے عبادات تعلیم کی ہے، حضور نے قرآن پہنچایا ہے،
لیکن جب حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی بعثت کا مقصد، فرمایا آقا دو جہان ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں میں مکارم الاخلاق، اخلاق کی بزرگی کو لیتمما، مکمل کر دوں، بلند کر دوں۔ کس کو؟ اخلاق۔ ہم نے اخلاق کا مفہوم کچھ اس طرح لیا ہے کہ میٹھی باتیں کرنا، چکنی چپڑی باتیں کرنا، خوشامدانہ باتیں کرنا اخلاق ہے۔ نہیں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اب آپ سے عرض کر دوں اخلاق کیا ہے۔ اخلاق فرائض انسانی میں توازن تلاش کرنا اور توازن کو قائم کر دینے کا نام اخلاق ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے میزان کہا ہے۔ رسول کیا آئے تھے؟ ہم نے انزل معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، ترازو بھی بھیجا۔ کیا مطلب ہے؟ ایک انسان پر ایک وقت میں 3 قسم کے حقوق ہیں جو واجب ہو جاتے ہیں۔ پہلا حق اس کے اپنے نفس کا ہے، کھانا پینا لباس یہ اس کا حق ہے، رہائش اس کا حق ہے۔ دوسرا حق ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ اگر بلوغ تک نہیں پہنچا تو ماں باپ، اگر بلوغ تک پہنچ گیا ہے بیوی بچے، اس کے بعد اس کے پڑوسی، اس کے دوست، اس کے وہ رفقا جن کے ساتھ وہ اپنے جائے ملازمت پر کام کرتا ہے۔ ان سب کے ساتھ حقوق اللہ سے غفلت بھی نہ ہونے پائے، یعنی عبادات بھی کرنی ہے۔ اب عدم توازن ہو تو کیا ہوگا؟ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخص رات بھر جاگ کر نماز شب پڑھتا ہے، قرآن خوانی کرتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ سو جاتا ہے، وہ کام پر نہیں جاتا، اپنے بچوں کے لیے نفقہ جمع نہیں کر پاتا۔ کیا یہ اخلاق پر فائز ہے؟ نہیں۔ یہ حقوق اللہ کا فریضہ تو انجام دے رہا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے نفقے میں اس سے غفلت ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک ایسا ہے جو اتنا محنت کرتا ہے بال بچوں کے لیے کہ نہ اسے اللہ کے حقوق کا خیال آتا ہے، نہ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال آتا ہے۔ کیا یہ اخلاق پر فائز ہے؟ نہیں۔ ایک ایسا ہے جو گھر سے باہر نکل کر ہر قسم کا سوشل ورک کرتا ہے، ہر بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن رشتہ داروں کی خبر نہیں لیتا، اپنے بال بچوں کے لیے رزق حاصل نہیں کرتا، اور اللہ کی عبادات میں غفلت کرتا ہے۔ کیا یہ اخلاق پر فائز ہے؟ نہیں۔ توازن کیا ہے؟ اخلاق کا توازن یہ ایک ہی وقت میں حقوق اللہ بھی انجام دیتا رہے، لیکن اہل و عیال کی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو، اس کے ساتھ صلہ رحمی بھی اس کے فرائض کی فہرست سے خارج نہ ہونے پائے۔ یہ ہے اخلاق کا توازن۔ اب کبھی کبھی احباب پوچھتے ہیں صاحب اس کی کیا منزل ہے کہ جو نمازیں پوری پڑھے مگر محنت نہ کرے، روزی حاصل نہ کرے۔ اس کی مثال میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ ایک بڑا کمرہ ہے آپ کا، اس میں اگر آپ درمیان میں چراغ لگا دیں، یعنی بلب لگا دیں، روشنی لگا دیں تو پورا کمرہ روشن ہو جائے گا، لیکن اسی لیمپ کو، اس بلب کو اگر آپ ایک کونے پہ لگا دیں تو وہ کونا تو روشن ہو جائے گا، باقی سارا اندھیرا رہ جائے گا۔ جو آدمی اپنے فرائض میں سے بس ایک فریضے کو انجام دیتا ہے، وہ ایک خانے کو تو روشن کر لیتا ہے، لیکن باقی تینوں خانے اس کے جو ہیں وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، ظلمت میں رہ جاتے ہیں۔ اسلام نام ہے اس بات کا، اور اخلاق اس بات کی تفصیل ہے کہ اپنے فرائض میں سے کسی بھی فریضے سے غفلت نہ ہو۔ اسی کو اصطلاح میں اعتدال کہتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں یہ سارے فریضے انجام دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے جب سرکار ختم مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے ایک غزوے پر، تو اس وقت پوچھنے والے نے پوچھا، ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے اسلام کیا ہے۔ دیکھو عزیزو، اگر آپ آج کے کسی مبلغ سے پوچھیں کہ اسلام کیا ہے، 5 منٹ میں بتا دیجئے، تو مبلغ کہے گا صاحب 5 منٹ میں تو مشکل ہے اسلام کا بیان، اس کے لیے تو کم از کم 1 ہفتہ چاہیے، مہینہ چاہیے، کتاب چاہیے۔ حضور غزوے پر تشریف لے جا رہے ہیں، تعجب دیکھیے سائل کس وقت سوال پوچھ رہا ہے، لیکن سرکار ختمی مرتبت کی حلیم الطبع ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ملے گا کہ آپ کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا، نہایت اطمینان سے فرمایا اسلام جاننا چاہتا ہے سن لے، العبادت للہ والشفقت لخلق اللہ، اللہ کی عبادت اور مخلوق خدا پر شفقت، یہی اسلام ہے، یہی اخلاق ہے،
یہی ذمہ داری کا تقاضا ہم سے کیا گیا ہے، اور اسی پر ہمیں عامل رہنا ہے، اس دنیا میں بھی اور آنے والی آخرت کے لیے اس دنیا سے وہ سامان ہم کو جمع کرنا ہے تاکہ ہماری آئندہ منزل پہ ہمارے کام آئے۔ اور اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہم ہدایت اور اخلاق کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے، ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ سرکار ختم مرتبت کے حضور میدان حشر میں یہ عرض کر سکیں، آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کر سکیں اور یہ کہہ سکیں، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ میں اپنے فرائض کو انجام دے سکوں۔ اور اس لیے کہتا ہوں، جو اپنی ذمہ داری کو انجام دے لیتا ہے اس کی کیا پہچان ہوتی ہے۔ بس آخری بات کہتا ہوں، اور ماہ رمضان کا میری طرف سے میرے ناظرین کے لیے اس کو تحفہ سمجھ لیجئے، ہدیہ سمجھ لیجئے، جو اپنی زندگی کو اخلاق حسنہ سے متصف کر لیتا ہے اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی سے موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت اس کے حضور میں پیش ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایک کتاب لکھی تھی ڈاکٹر ابوالکلام آزاد کی ہے، انسانیت موت کے دروازے پر، اس کا ایک جملہ تھا جو میرے لیے وظیفہ بن گیا اور میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا کہ اگر کسی کے بارے میں یہ جاننا چاہو کہ یہ لائق تعریف ہے یا لائق مذمت، تو اس معیار پہ نہ دیکھنا کہ بچپن کیسے گزر رہا ہے، لڑکپن کیسے گزر رہا ہے، جوانی کیسے بسر کی، بس یہ دیکھنا جب اس کو موت کا یقین ہوا تو اس نے کیا کیا اور کیا کہا۔ جس کی زندگی میں موت کے وقت حسرت و پشیمانی اور پچھتاوا نہ ہو، اطمینان ہو، وہ کامیاب انسان ہے، وہ اخلاق حسنہ سے متصف ہے۔ اور ہم کو تاریخ میں ایسی ایک آواز سنائی دیتی ہے جس کو آپ تک پہنچاتا ہوں، اور بیٹھ کر تنہائی میں ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں سنائی دے گی کہ جیسے ہی سر پہ ضربت لگی تھی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، تو آپ نے فرمایا تھا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ختم کرتے ہوئے میں ایک گزارش اور کروں گا، عبادات میں ان بھائیوں کو، ان فیملیز کو، ان بہنوں کو جو اس مہینے میں ضروریات کے لیے احتیاج رکھتے ہیں، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھیے۔ اور تمام ناظرین کو عید الفطر کی پیشگی مبارکباد دیتے ہوئے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اپنے محتاج اور نادار بھائیوں کی ضروریات کا خیال رکھیے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اسلام ہے یہ اللہ کی عبادت اور مخلوق خدا پر شفقت، یہ آپ کے رزق میں وسعت کا سبب بھی بنے گی اور آپ کی ذمہ داری بھی انجام پائے گی۔ وما علینا الا البلاغ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ اللہ